بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سے علامات ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہیں یا نہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 نشانے رونما ہوں تو ہی اللہ راضی ہے۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ گھٹیا رویہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین سے جوڑ دیتے ہیں اور اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا دیتا ہے اس کو بھی جو اللہ کا پیار ہو، جو نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ صرف اس کو ہی دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری فیصلے پر راضی ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ جو راضی ہو جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس وقت وکلاٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا ہے؟ میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختی اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی مار کیوں پڑی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے ذرا ٹھوپ بجا کر دیکھتے ہو کہ ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا ہے۔ پھر یہ غلام تھا کہ جس کے بارے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے قدم سے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہیں۔ نبی کریم جب واپس گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بس آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ پیارے دوست، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کو نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں یہ نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں اور وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔
نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑے کو صحیح دیکھ بھال کرتی اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا ایسا میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتی ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے گی اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر و غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تندرستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق اور مال عورت کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی جائے، اور اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے ہی تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے طریق توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب اولاد کی بغاوت ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سنانا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔